کیا گیا اور آپ کے سینہ مبارک سے دل مبارک کو نکالا گیا۔ دل نکال کر اس کو آب زمزم کے ساتھ جو ہے وہ دھویا گیا، اور اس کے ساتھ جنت سے ایک تشت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کے اندر جنت کی چیزیں، جنت کی وہ خاص چیزیں موجود تھی جو حضور علیہ السلام کے دل کے ساتھ لگائی گئیں، دل کو ان کے ساتھ مزین کیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کا دل اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ کر اس سینے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 3 دفعہ پیش آیا ہے، ایک دفعہ بچپن میں، ایک دفعہ نبوت ملنے سے پہلے، اور ایک دفعہ معراج پر جانے سے پہلے۔ تو یہ تینوں دفعہ جو ہے وہ اسی طرح کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا دل نکال کر اس کو دھویا گیا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جنت کی ڈالی گئیں، پھر اس کو اپنے اندر رکھ لیا گیا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور حضور علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑنے والا تھا، اس لیے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیت پیدا کی گئی، وہ اس دل کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ سارے مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ اب معراج ہے، معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مرحلہ آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس دل کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی صرف دکھائی، تجلی، مکمل دیدار نہیں کروایا، تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے دل کے اندر وہ کوالٹی پیدا کی گئی اور وہ صلاحیت پیدا کی گئی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو یہ سارا کرنے کے بعد براق سواری کے پاس لے گئے، جو میں نے ابھی عرض کی۔ حضور علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام آگے بیٹھے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، روکا حضور علیہ السلام کو اور فرمایا کہ یہاں پہ نفل پڑھیے۔ جب حضور علیہ السلام نے وہاں پہ نفل پڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کا یثرب ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت کریں، یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رکیے اور یہاں بھی نفل پڑھیے۔ وہاں پہ نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وادی سینا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ تو وادی سینا پہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ حضور علیہ السلام نے نفل پڑھے۔ اس سے آگے چلے، ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں بھی نفل پڑھیے، اور نفل پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس طرح اور بہت سارے مقامات، بہت سارے مراحل سے گزرتے ہوئے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ پہنچے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔
اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے گناہ گار جو ہے وہ آپ کو دکھائے گئے۔ آپ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچ گئے، وہاں پہ حضرات انبیاء کرام موجود ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لائے، اور جو وہ وعدہ کیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ سارے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لائے، پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو نماز پڑھائی، سارے کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، امام الانبیاء کا لقب آپ کو مل گیا، نبیوں کے امام بنے۔ پھر حضور علیہ السلام وہاں سے آسمانوں کی طرف، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں پہ پھر جو ہے وہ ہر نبی سے ملاقات ہوئی اور آگے چلتے گئے، اور آخر حضور علیہ السلام اللہ کے عرش کے بہت قریب پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری پرواز یہیں تک ہے، اس سے آگے آپ جائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے گئے، اوپر گئے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلے گئے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان قوسین یعنی 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ تھا۔ قوس ایک کمان، قوسین 2 کمان۔ کمان اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے، تو وہ کمان اس کو دیکھیں، 2 کمانوں کے بقدر جو ہے وہ حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان فاصلہ تھا۔ تو اب یہ اتنی نزدیکی کے لیے وہ شک صدر والا، سینہ چاک کرنے والا جو مرحلہ جو ہے وہ بہت ضروری تھا، جو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا۔ اب یہ معراج ہوا، اور بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ، اور معراج کے دوران حضور علیہ السلام نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور بہت سارے اور جو ہے وہ مقامات کو دیکھا، اور حضور علیہ السلام نے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام نے برے لوگوں کو بھی دیکھا، اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا اچھا ان کو انعام اور بدلہ مل رہا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور برے لوگ جو گناہ کرتے تھے، گناہ گار تھے، اور پھر والدین کی نافرمانی والوں کو دیکھا، وہ غیبت کرنے والوں کو دیکھا، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں احادیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھی۔ تو اس لیے گناہ گاروں کو حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو امت کو آ کر بتایا کہ یہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور دوسرے ہر گناہ سے حضور علیہ السلام نے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ معراج کیوں کروایا گیا، اس کے اندر حکمت کیا تھی، اس کا فائدہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، کس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جو ہے وجوہات، حکمتیں علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ ایک حکمت جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر سب سے افضل ہونا بیان کرنا مقصود ہے، یہ حکمت بتانا، یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بلند ترین مرتبے والی ہستی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ حضور علیہ السلام عرش تک پہنچے ہیں۔ عرش جو ہے وہ تمام مخلوقات کا منتہا ہے، عرش سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور لوح اور قلم یہ بھی مخلوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں بڑی ان کی شان ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے، لیکن یہ سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے جو انتہا ہے، مخلوق میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تک پہنچایا کہ حضور علیہ السلام کمالات میں سب سے اوپر ہے، کمالات میں، فضائل میں، مقام میں، مرتبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انتہا ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کی، جس طرح مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے عرش پر۔ تو حضور علیہ السلام کے اندر کمال درجے کی، انتہا درجے کی صفات اور فضائل و مناقب موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا۔ دوسری اس کے اندر جو ہے یہ خاص ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ سفر اور عرش تک پہنچنا اور اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جانا، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گیا۔ نہ پہلے کسی کو یہ شرف ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ معراج اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے اتنا قریب پہنچ جانا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے ذریعے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب، جاننے کے باوجود ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں وہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے دربار میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ عاجزی اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں بڑائی ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، عاجزی انسان کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ پھر وہ سلام ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس سلام کے اندر سب کچھ، فرشتوں کی طرف سے آپ کو سلام ہوا، اللہ کی طرف سے آپ کو سلام ہوا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے اوپر اور سارے نیک بندوں کے اوپر سلامتی۔ حضور علیہ السلام معراج پہ جا کے بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جہاں بھی ہیں، عرش کے سامنے بیٹھے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں۔ السلام علینا، علیہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا، پھر دوبارہ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر۔ حضور علیہ السلام نے یہ، پھر فرشتوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں سے تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر جب واپس آئے تو 50 ملی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، پھر بھیجا، بھیجتے جو ہے وہ 50 سے 5 رہ گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت کو 1 ملی تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ جائیں 5 سے بھی کم کروائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے،
جب یہ حضور علیہ السلام اس کے اوپر مطمئن ہو گئے، دوبارہ نہیں گئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اپنی امت کو بتا دو 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دوں گا۔ تو جو 5 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا